بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على أفضل العدد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله عليه وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين لا يبعث بهم من خلق أحد ولعن الدائم ولا دائم من يوم العداوة إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صراط اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے بارگاہ مجلس میں خالق کائنات کی ذکر اہل بیت کو حاضرین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے آمین برائے حاجات مومنین، برائے مغفرت مومنین، برائے بلندی درجات مومنین، برائے مقبولیت عبادت بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد محترم سامعین، خالق دو جہاں حضرت انسان کو یہ بتا رہا ہے اے انسان، یہ زندگی جو تو اپنی مرضی سے گزارنا چاہتا ہے یہ بھی میرے قانون کے مطابق گزار، اور وزارت حیات زندگی گزارنے کا طریقہ خالق کے کائنات نے اپنی دارے کو میرے کتاب میں بیان کیا، اور ساتھ انبیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، اس لیے کہ وہ ہماری رہنمائی کریں، کل کو خالق کے کائنات کے پاس جا کے ہم یہ نہ کہہ سکیں ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ماشاءاللہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، سچا دین ہے۔ خالق کائنات نے ایسے نمائندے بھیجے کہ جن کو دیکھ کر اس دین کی صداقت نظر آتی ہے ماشاءاللہ کہ اس خالق کو اگر دیکھنا ہے، اس خالق کو پہچاننا ہے، اس کے دین کو دیکھنا ہے، تو جو اس نے ہادی بھیجے ہیں، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان کا ذکر جو ہے وہ پہلی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ ماشاءاللہ اب جب سرور کائنات دنیا میں تشریف لائے تو ایک نام حضرت آمنہ نے رکھا اور ایک نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا۔ ماشاءاللہ تو جو جب حضرت آمنہ نے نام کیا رکھا؟ احمد، اور حضرت
نے، جو کہ عرب کا ایک طریقہ تھا کہ سارے اپنے بچوں کو اٹھا کے اس کا نام بتاتے تھے، تو جب لوگوں نے کہا آپ نے نہیں بتایا تو حضرت آمنہ نے نام احمد رکھا، لیکن حضرت عبد المطلب نے پیغمبر گرامی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لوگوں میں یہ کہا سمیتہ محمد، کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ جب یہ کہا تو یہ پہلا نام تھا، پہلے اس سے یہ نام کسی نے نہیں رکھا تھا۔ تو وہ دیکھ کے کہنے لگے کہ یہ آپ نے جو نام رکھا ہے یہ کیوں رکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا دنیا میں یہی سب سے بلند ہوگا اور یہی سب سے زیادہ رکھا جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کو ذرا غور تو کرنا چاہیے کہ حضرت آمنہ نے وہ نام رکھا کہ جو حضرت عیسیٰ نے کہا یاتی من بعدی اسمہ احمد، اور حضرت عبد المطلب نے وہ رکھا کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، یعنی محمد رکھا جو سب سے بلند ہے۔ اور خالق کائنات نے اس وقت ابھی قرآن نازل نہیں کیا تھا، لیکن قرآن نے بعد میں کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو، تیرے نام کو بلند کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر گرامی کے علم پہ اعتراض کرنے والے یہ تو سوچ لیں کہ ان کی ماں بھی جانتی تھی کہ اس کا نام احمد رکھنا ہے، کہ پہلے اللہ نے کتابوں میں احمد کہا ہے اور دادا نے وہی نام رکھا جس کا خالق نے کہا کہ میں نے بلند مقام عطا کرنا ہے۔ اور جتنی کتابیں گزری ہیں اس میں نام بھی بتایا اور صفات بھی بتائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو طالب جب لے کے چلے سفر شام پہ، تو جب وہاں پہنچے تو ایک پادری دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ کی دعوت ہے میرے گھر۔ تو حضرت ابو طالب جو ہے وہ جب گئے تو وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ جس کے لیے میں نے دعوت کی تھی وہ تو آیا نہیں، وہ بچہ کہاں ہے؟ کہا وہ کہیں بھی ہے، کہا اس کو لے لو۔ ٹھیک ہے، کہا اس کا وارث کون ہے؟ حضرت ابو طالب کہتے ہیں میں۔ وہ دیکھ کے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے جو اپنی کتاب میں پڑھا ہے، نشانیاں دیکھی ہیں، آخری نبی کی مجھے اس میں دیکھی جا رہی ہے، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو اس کی حفاظت کرنا تو اس کو لے کے واپس چلے جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو مجھے یہ تو بتاؤ کہ پہلے جب لے کے حضرت ابو طالب چلے تھے تو محمد بن عبداللہ سمجھ کے لے کے آئے، لیکن جب واپس جا رہے ہیں تو محمد بن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ سمجھ کے لے کے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے 5 ہستیاں سرور کائنات کی حفاظت کے لیے پہلے سے موجود تھی۔ حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت آمنہ، حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ 5 ہستیاں تھیں سرور کائنات کی حفاظت کے لیے۔ اس وقت تک انہوں نے حفاظت کی جب تک خالق کائنات نے مددگار نہیں بھیج دیا۔ جب مددگار بھیج دیا، اب ساری کتابوں میں نام بھی ہے، صفات بھی ہے، لیکن قرآن کریم میں
اللہ نے مولا علی کی صفات تو بیان کی ہیں، نام نہیں بتایا۔ کوئی تو نہیں جاؤ، اس کی وجہ صرف صفات کیوں مددگار ہے؟ صفات اس لیے کہ نام بتا دیتے تو ہر کوئی نام لکھ کے کہہ دیتا اس سے مراد فلاں علی ہے۔ جب نام رکھ لیتے اور کہتے کہ اس سے مراد فلاں ہے، فلاں علی ہے، علی نام رکھ لیتے، لیکن اللہ نے کہا میں صفات ایسی بتاؤں گا کہ جو سوائے علی کے کسی اور میں ہوگی نہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ کہا کہ دیکھو وہ ایک ایسا ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ صفات کیا ہے؟ اب جتنے صحابہ کرام ہیں، میں عام طور پہ یہ کہا کرتا ہوں، فرق پہلے دن بھی کہا تھا کہ اہل بیت اور ائمہ اور پھر صحابہ، ان میں تھوڑا سا فرق رکھنا چاہیے کہ اہل بیت کون ہے اور صحابہ کون ہے۔ صحابہ انتظار میں رہتے تھے کہ وحی آئے تو وہ عمل کرے، جب وحی آئی کہا نماز پڑھو، انہوں نے نماز پڑھی، وحی آ گئی روزہ رکھو، روزہ رکھ لیا، وحی آ گئی حج کرو، انہوں نے حج کر لیا، وحی آئی زکات دو، انہوں نے زکات دی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کا مقام یہ ہے کہ وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ وحی آئے تو عمل کریں، لیکن علی کا مقام یہ ہے، اہل بیت کا مقام یہ ہے کہ آیت انتظار میں رہتی تھی کہ یہ کام کریں اور ہم اتریں۔ کہ یہ حالت رکوع میں زکات دیں تو ہم جائیں، یہ روٹیاں دیں تو ہم جائیں، یہ تلوار نکالیں تو ہم جائیں، یہ باب خیبر کو اکھاڑے تو ہم جائیں۔ اس کا مطلب ہے فرق یہی ہے کہ صحاب عمل کرتے ہیں آیت آنے کے بعد، اور اہل بیت وہ ہے کہ جو عمل کرتے ہیں پھر آیت آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہی وجہ ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا اے ابو ذر یاد رکھو، اگر تم دیکھو کسی وادی میں تمام صحابہ ایک جگہ پہ جا رہے ہیں اور علی اکیلا جا رہا ہے تو علی کے پیچھے جانا۔ کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہہ دیا، مان لیا، لیکن وجہ کہا یاد رکھو الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ بلکہ سرور کائنات نے دستے دعا بلند کر کے کہا اللہم ادر الحق کما دار علی، اے اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سرور کائنات یہ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ بار الہ کہ حق کو اتنا ادب سکھا دے کہ علی کی پیروی کرتا جائے۔ یعنی مولا علی آگے ہے، حق پیچھے پیچھے ہے، اور یہ ہے وہ کہ جنہوں نے خالق کائنات کا دین بتانا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ دین کتنا سچا دین ہے۔ تو پیغمبر گرامی کے معجزات جو ہیں وہ کتابوں میں لکھے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ دیا اس وقت کے حساب سے، تاکہ وہ نبی اپنی صداقت جو ہے وہ بیان کر سکے، وہ دکھا سکے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب پیغمبر گرامی کے بعد میں معجزات
اور پیغمبر گرامی کے جسم اطہر میں، جسد اطہر میں بہت سے معجزات ہیں، اور بہت سی کتابوں میں لکھا، میں بس چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر گرامی کے جسم میں ایک معجزہ یہ تھا کہ سایہ نہیں تھا، بادل اوپر سایہ کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پیغمبر گرامی چل رہے ہوتے تو سورج نکلا ہوتا، روشنی ہوتی تو پیغمبر گرامی کا سایہ چل رہا ہوتا، اگر سایہ پیچھے ہوتا تو صحابہ کے اوپر قدم آتے، تو اللہ کو یہ برداشت نہیں تھا کہ میرے اس نبی کے سائے پہ بھی کسی کے قدم آئے۔ ماشاءاللہ، یہ معجزہ ہے، جہاں بھی جاتے اوپر سے اب جو ہے وہ ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ آپ کے سر کے اوپر چلتا۔ اور ایک اور معجزہ وہ یہ تھا کہ رسول کائنات کے سامنے بڑے سے بڑا بھی، بڑے سے بڑے قد کا بھی کوئی آتا تو وہ جب دیکھتے تو وہ اپنے آپ کو ان کے سر اور گردن سے نیچے محسوس کرتا۔ ماشاءاللہ، یہ معجزہ ہے، یعنی یہ معجزہ ہے کہ جو بھی سامنے کھڑا ہوتا، بڑے سے بڑے قد کا بھی ہوتا تو سر کائنات کا قد اتنا بڑا نہیں تھا، یہ معجزہ تھا کہ دیکھنے والے کو محسوس ہوتا کہ ان کی گردن اور سر مجھ سے بلند ہے۔ یہ بھی معجزہ ہے۔ پھر ایک اور معجزہ کہ سرور کائنات کے بال جو ہے وہ نہیں بڑھتے تھے، پوری توجہ چاہو، ایک ہی دفعہ بال جو ہے وہ کٹوائے ہیں حجرۃ الوداع، اور وہ بھی صحابہ کرام نے تبرکاً جو ہے وہ بانٹ لیے تھے۔ منہ مبارک یہ جو ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ منہ مبارک ہے، فلاں جگہ پہ منہ مبارک ہے، وہ ایک ہی دفعہ پہ کاٹے، ناخن نہیں پڑتے تھے جب سفر میں جاتے تھے، اس لیے کہ اگر کاٹیں گے تو گریں گے، کسی کے پاؤں نہ آ جائیں۔ اور منہ مبارک جو ہے وہ صحابہ کرام نے لے لیے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب بھی خالق سے کوئی دعا مانگنا چاہیے، ہم وہ منہ مبارک کے پیغمبر جو ہے اپنے ہاتھ پہ رکھتے، دعا کرتے، کبھی دعا رد نہیں ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد ایک اور کام کرتے ہیں، جب پیغمبر گرامی وضو کرنے لگتے تو صحابہ کرام نیچے برتن رکھ دیتے، تشت رکھ دیتے کہ وضو کا پانی زمین پہ نہ گرے، تبرکاً لے جاتے اور وہ مریضوں کو پلاتے اور مریض شفا یاب ہو جاتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ پھر سنو، پھر تبرک کی مخالفت نہ کرو، تبرک تو صحابہ بھی لے کے جاتے تھے، تبرکاً وہ بھی لے کے جاتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پیغمبر گرامی کا ایک معجزہ تھا۔ ایک اور معجزہ ہے پیغمبر گرامی کا، جہاں بھی جاتے تھے تو درخت جو ہے وہ جھکتے جاتے تھے۔ بلکہ حضرت فاطمہ بنت اسد جب تشریف لائی ہے مدینے میں تو لوگ عورتیں اکٹھی ہوئی تو انہوں نے کہا آپ نے بچپن میں پالا ہے، کوئی معجزہ تو بتائیں۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ سنو، خرمے جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کو بڑے پسند تھے، تو میں کیا کرتی تھی، خرمے اکٹھے کر کے دھو کے صاف اچھے جو ہے وہ رکھ لیتی تھی، جب بھی محمد آتے تو میں ان کو دیتی، وہ کھا لیتے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ میں سو گئی، ان کے آنے کا وقت قریب ہوا تو مجھے پتہ نہیں چلا، وہ آئے اور میں اٹھی جلدی جلدی کہ ان کے آنے کا وقت ہے، میں باہر نکلی کہ ان کے لیے خرمے اکٹھے کروں، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ 10 سال کی عمر ہے اور بیٹھے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، درخت جھکتا ہے، خرمے اتارتے ہیں، پھر ہاتھ کا اشارہ کرتے ہیں، درخت واپس چلا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کو سوچنا چاہیے کہ 10 سال کی عمر میں جس کو یہ پتا ہے کہ یہ درخت میرے اشارے سے جھک بھی سکتا ہے اور واپس بھی جا سکتا ہے، 40 سال کی عمر میں کیا اسے نہیں پتا تھا کہ میں نبی ہوں؟
یہ پتا ہے کہ یہ درخت جھکتا بھی ہے۔ اور پھر ایک اور معجزہ یہ ہے کہ جہاں سے گزرتے پیغمبر گرامی کے پسینے سے ایسی خوشبو آتی کہ جہاں سے گزرتے 1-2 دن وہاں رہتی۔ کفار جب گزرتے تو دیکھتے تو وہاں روک کے کوئی کہتا کہ یہاں سے محمد گزرا ہے، دوسرا کہتا تجھے کیسے پتا؟ وہ کہتے ہیں یہ جو خوشبو آ رہی ہے یہ انہیں کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث قصہ کے وقت کہ جب امام حسن علیہ السلام تشریف لائے تو کہا اے اماں میں یہاں نانا کی طیب و طاہر خوشبو پا رہا ہوں۔ مولا حسین آئے، انہوں نے بھی کہا کہ میں اپنے نانا کے طیب و طاہر خوشبو پا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے خوشبو تھی جو انہوں نے محسوس کی۔ تو یہ بھی پیغمبر گرامی کا ایک معجزہ ہے۔ ایک اور معجزہ کہ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ جو دن کو ہمیں کوئی سوئی گم ہو جاتی اور وہ نہیں ملتی تھی تو رات کو جب رسول آتے تو ہم وہ ڈھونڈ لیتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی پیشانی سے نور ایسے نکلتا تھا کہ جو چیز دن کو نہیں ملتی تھی وہ رات کو مل جاتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے امہات المومنین یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا والوں سمجھ لو محمد ہم جیسا نہیں ہے۔ اور یہ بات میسرہ نے بھی کی۔ میسرہ سے جب جناب خدیجہ نے پوچھا نا کہ میسرہ تم نے کیا دیکھا، تو میسرہ دیکھ کے کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب رات ہو جاتی سارے جو ہیں وہ سو جاتے ہیں تو رسول کریم محمد جو ہے یہ اپنی چادر جو ہے وہ اوڑھ کے یہ سو جاتے، لیکن پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون اندھیرے میں کہاں سو رہا ہے، لیکن محمد کا پتہ چلتا تھا اس لیے کہ چادر سے اتنا نور ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ یہ محمد سو رہا ہے۔ یہ اتنے معجزے ہیں تو اس کا مطلب ہے خوشبو بھی ہے، نور بھی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے اپنی جگہ پہ شب ہجرت سلائے گا بھی اسے کہ جس کے بدن سے خوشبو بھی آ رہی ہو اور نور بھی نکل رہا ہو، تاکہ دنیا والوں کو نہ پتہ چلے کہ یہ کون سو رہا ہے، یہ مصطفیٰ سو رہا ہے یا مرتضیٰ سو رہا ہے۔ یعنی یہ معجزات ہے پیغمبر گرامی کے، چاند سے 2 ٹکڑے کیے اور یہ سچ آج سیلان کر رہے ہیں کہ جب ناسا والے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ایک لائٹ ایسی ہے پتہ چلتا ہے کہ چاند 2 ہو کے پھر جڑا ہے۔ یہ معجزات ہیں پیغمبر گرامی کی۔ اور ایک اور معجزہ کہ پیغمبر گرامی جب چلتے تھے تو مٹی پہ قدموں کے نشان نہیں بنتے تھے، ریت پہ مٹی پہ قدموں کے نشان، ہاں جہاں چاہتے تھے چٹان پہ پاؤں رکھتے تو قدم لگ جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر گرامی جہاں چاہتے وہاں قدم لگ جاتے، چٹانوں پہ قدم لگا کے۔ اور بعد میں جو آپ دیکھتے ہیں قدم کا نشابر بھی ہے، قدم کا مولا علی بھی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے یہی وارثان محمد ہے۔ معجزات ہیں ان کے سرور کائنات کے۔ لیکن جناب ابو طالب نے جب انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ نبی بننے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جناب ابو طالب کو پتا تھا، گھر والوں کو پتا تھا اور نبی اکرم کو پتا تھا۔ اور یہ بات سوچنے والی ہے کہ جب جنگ ہوئی، پہلی جنگ بدر ہے، اسلام کی پہلی جنگ بدر ہے، جنگ بدر میں 313 جو ہے وہ یہ افراد تھے اور پھر کوئی تلواریں، کوئی گھوڑے، ساز و سامان بہت کم تھا، لیکن آگے جو ہے وہ ہزارہ کا لشکر تھا۔ ایک کافر جو ہے بڑا پہلوان تھا، نامی گرامی تھا، بڑا بہادر تھا، وہ پاس آ کے کہتا ہے محمد میں تیری طرف سے ہو کے جنگ کرنا چاہتا ہوں، لیکن تجھ سے کچھ نہیں مانگتا،
اس لیے کہ تم کم ہو اور وہ زیادہ ہے. جتنا مال غنیمت آپ کو ملے اس مال غنیمت میں سے آدھا مجھے دے دینا، آدھا اپنے ساتھیوں میں بانٹ دینا. میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا ہوں. تو اس حال میں جب افراد بھی کم ہیں، جنگی سامان بھی کم ہے، سامنے لشکر زیادہ ہے، تو سرور کائنات کو یا پر قبول کر لینی چاہیے تھی. لیکن رسول کائنات نے ایک جملہ کہا اسلم ثم القتال، پہلے اسلام قبول کرو پھر میرے ساتھ ہو کے جنگ کرو. میں کہتا ہوں جو اتنے مشکل حالات میں کسی کافر کی مدد نہیں لیتا وہ ساری زندگی ابو طالب کے دسترخوان پہ کھاتا کیسے رہا؟ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جناب ابو طالب کا مقام کیا ہے، جناب ابو مطلب کا مقام کیا ہے، جناب آمنہ کا مقام کیا ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کا مقام کیا ہے، جناب حمزہ کا مقام کیا ہے. یہ حفاظت کے لیے آئے اور کس کی؟ سرور کائنات کی. جناب حمزہ بڑے بہادر تھے، بڑے بہادر تھے. اور ان کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کس نے ایک حبشی غلام خریدا؟ حبشی غلام خریدا کہ محمد کو اور علی کو قتل کرنا ہے. اور حبشی غلام نے کہ کہتا میں یہ نہیں کر سکتا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ محمد جہاں پہ ہوتا ہے نا آس پاس لوگ ہوتے ہیں، اور پھر علی پاس ہوتا ہے اور علی کی نگاہ چاروں طرف ہوتی ہے. اور میں ان کو نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا اچھا حمزہ کو کرتا. کہا حمزہ کو کرتا دوں گا لیکن سامنے سے پیچھے سے بات کرو. پیچھے سے بات کیا، چھپ کے کھڑا تھا، پیچھے سے وار کیا. جب حضرت حمزہ کو لگا ہے نا تو برچھی پیچھے سے لگی اور آگے نکلی حضرت حمزہ کے لیے. جب پیغمبر گرامی کے جانشاہ ہے، چچا ہے، جب گرے نا ایک سائڈ ہوئی. اب آپ کو پتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا سینہ چیر کے ان کا کلیجہ نکالا گیا. اور جب کلیجہ نکالا نا تو جس کی خواہش تھی، جس نے اس کو چبانا چاہا، تو اللہ نے اس کلیجے کو اتنا سخت کر دیا کہ یہ اس کے بدن کا جز نہ بن سکے. کلیجہ نہیں چھپایا گیا. اب دشمنی کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. اب اس نے کہا کہ ایک ایسا کام کرو کہ ان کا ناک کاٹو. حضرت حمزہ کا ناک کاٹا گیا. کہا کان کاٹو. کان کاٹے گئے. کہا ہاتھ کی انگلیاں کاٹو. ہاتھ کی انگلیاں کاٹی گئی. کہا پاؤں کی انگلیاں کاٹو. پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی گئی. اس کا ہار بنا کے اس نے گلے میں ڈالا کہ دیکھو حمزہ کو ہم نے مار دیا ہے، حمزہ کو ہم نے قتل کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ جب یہ خبر پہنچی نا تو نکل کے آئی ہیں مستورات. ان میں ایک وہ ہے کہ جن کا نام جناب صفیہ ہے، وہ بہن ہے جناب حمزہ کی. وہ بھی ہیں. پیغمبر گرامی دیکھ کے کہتے ہیں میرے چچا حمزہ کی تو خبر لو. صحابی گئے، روتا ہوا واپس آیا. حوصلہ نہیں پڑا کہ پیغمبر گرامی کو بتاؤں کہ ان کا کیا حال کیا ہے. انہوں نے کالی تم جاؤ. حضرت مولا علی گئے
مولا علی نے جب جا کے دیکھا نا واپس آئے تو سرور کائنات کو بتایا کہ یہ حال کیا ہے، انگلیاں کاٹ لی گئی ہے، ناک کاٹ لیا گیا ہے، کان کاٹ لیے گئے ہیں، پاؤں کی انگلیاں کاٹ لی گئی ہیں۔ پیغمبر گرامی نے رونا شروع کیا۔ ادھر سے پتہ چلا کہ جناب صفیہ آ رہی ہیں، بہن ہیں جناب حمزہ کی، پھوپھی ہیں جناب محمد مصطفیٰ کی، پھوپھی ہیں جناب علی المرتضیٰ کی۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں صفیہ کو کہو کہ بھائی کی لاش پہ نہ آئے۔ اگر وہیں پہ روکا، کہا سرور کائنات کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں آؤ۔ ایک کہتی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے بھائی کی لاش پہ جانے سے محمد روکے؟ سرور کائنات کہتے ہیں یا علی پہلے اس لاش کو چھپاؤ۔ اپنی چادر اتاری، چادر اتار کے جناب حمزہ کی لاش میں دی۔ لاش ذرا بڑی تھی، قد ذرا بڑا تھا جناب حمزہ کا، پاؤں کی طرف سے خالی رہ گیا۔ اس وقت جناب پیغمبر گرامی نے مولا علی سے کہا کہ کوئی پتے لاؤ کہ جو پاؤں پہ رکھو تاکہ بہن یہ نہ دیکھے کہ میرے بھائی کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے۔ عزادارو جناب صفیہ آئی ہیں، آ کے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا، جو چادر منہ سے ہٹائی تو دیکھا کہ کان کٹا ہوا ہے، ناک کٹا ہوا ہے۔ جب اوپر سے چادر ہٹائی تو ہاتھوں کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں۔ ماتم شروع کیا، رونا شروع کیا، نچ کر کے بے ہوش ہو گئی۔ ادھر سے جناب محمد مصطفیٰ نے اٹھایا، ادھر سے جناب علی المرتضیٰ نے اٹھایا، سہارا دیا۔ سہارا دے کے جب واپس آئے نا تو جب بھی ہوش آتا رو کے کہتی میرے بھائی کے ساتھ یہ ظلم ہوا، میں دیکھ کے کہوں گا آپ نے کربلا نہیں دیکھنی کہ کربلا میں کیا ہونا ہے۔ ایک بھائی ہے جس کی لاج ہے، اس پہ گھوڑے دوڑے، بہن دیکھ رہی تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا سجاد فرماتے ہیں کہ جب مولا حسین کے لانچے پہ جناب زینب آئی ہیں، ادھر سے طواف شروع کیا، کوئی ایک نگینے کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جس پہ بوسہ دے سکے۔ عزادارو اس وقت مخدومہ نے کیا کیا کہ مخدومہ نے اپنے منہ کو کٹے ہوئے گردن پہ رکھا، کہا بھیا یہ اماں کی وصیت تھی کہ میں تجھے بوسہ دوں۔ بس یار